الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله تبارك وتعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوف يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی عزیز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 9 ذی الحجہ اور آئندہ کل 10 ذی الحجہ ہے اور کل کے دن تمام وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مالی حیثیت اور برتری عطا فرمائی ہے وہ فریضہ قربانی ادا کریں گے۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے سلسلے کو رکھا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے 2 صاحبزادے تھے،
دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قربانی ہر امت کے اندر جاری تھی، ہاں اس کی صورتیں، اس کی شکل وہ مختلف تھی۔ کسی قوم میں کسی طریقے سے قربانی کا سلسلہ تھا، کسی قوم میں، کسی امت میں کسی اور شکل میں تھا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں اور بعض کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ واضح فرمایا ہے نا کہ ہم نے آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کو قبول کیا دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، کس قربانی کو قبول فرماتے ہیں؟ اسی جگہ آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کی قربانی کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والا یہ شخص متقی ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرتا ہے اور طریقہ حضور کا ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، یہ متقی آدمی۔ یہ تقوی کی آسان سی ڈیفینیشن ہے، آسان سی ڈیفینیشن۔ جو شخص اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کرتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ اور متقی لوگوں کی قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول ہوتی ہے۔ قربانی کا یہ جو فریضہ ہے اس پر ملتا کیا ہے، اس پر کیا ملتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی گوشت تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام النحر، یہ جو قربانی کے ایام ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل نہیں۔ یہ جواب ان لوگوں کو ہے کہ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی مال خرچ کر دو، غریبوں کو مال خرچ کرتے رہو۔ ایک آدمی عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا 30، 35، 40 ہزار روپے کا ایک بکرا ذبح کرتا ہے، اور ایک آدمی لاکھوں روپے کھڑے ہو کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی چند ہزار روپے کی قربانی کر رہا ہے نا، یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ آج کے دن میں محبوب ہے۔ یہ مال کا خرچ کرنا، جتنا خرچ کرتا رہے، کئی یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کرتا رہے اور ادھر بھی دے رہا ہے ادھر بھی دے رہا ہے، اگرچہ حلال مال دے رہا ہے، پاکیزہ مال دے رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبوب عمل احراق الدم، یہ جانور کو ذبح کرنا، یہ سب سے زیادہ جو ہے آج کے دن میں محبوب عمل ہے۔ ایک آدمی نوافل میں لگ رہا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے، صلاۃ الشکر پڑھتا ہے، دیگر نوافل میں لگا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اور خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے پہلی فضیلت ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کروں، وہ اس دن قربانی میں حصہ لے، قربانی کرے۔ پہلی چیز، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے جانور کو قربان کرتا ہے اور اس جانور پہ چھری چلاتا ہے، ابھی اس جانور کا خون زمین پہ گرتا ہی ہے، اس خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میں ایک جانور ذبح کر رہا ہوں اور اس جانور میں نے بھی چھری رکھی اور چھری چلائی، فوارہ نکلتا ہے، اس کا پہلا قطرہ بھی زمین پر گرا اور ساتھ ہی اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ آپ ذرا دیکھیے کیسا بہترین معاملہ ہے، کیسا بہترین معاملہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اس کے پہلے قطرے پر ہی، اس کے پہلے قطرے پر۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ جو تم نے ذبح کیا ہے،
یأتی یوم القیامہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن آتا ہے۔ اور کس طرح آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آدھا آیا اور آدھا نہیں آیا، واضح فرمایا کہ اپنے سینگ، اپنے کھر اور اپنے جسم پر جو بال موجود ہیں ان کے بال کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا کہ اس کے کھر کھاتے نہیں کھاتے ہم نا، اس کے سینگ کھاتے ہم نہیں کھاتے ہیں، اور اس کے جسم پر جو بال ہیں کھاتے ہم، استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تم کھاؤ نہ کھاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی وزن ہوگا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ وہ چیزیں جن چیزوں کو ہم اٹھا کے سب سے پہلے الگ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی، اور ایک روایت میں گوشت کا ذکر بھی آیا کہ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن ہوگا، اور تمہارے نامہ اعمال میں اس کے وزن کے بقدر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کی تیسری فضیلت ہے۔ تو جب ہم جانور ذبح کر رہے ہو نا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ ملے گا، یہ ابھی قطرہ گرا اور ہماری مغفرت ہوگی، یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو اس کے کھر ہیں، اس کا سینگ ہے، اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، اتنی اس کی کھال ہے، اس کھال کے وزن کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے، اتنی نیکی اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے۔ چوتھی فضیلت، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سألنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ہماری لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، یہ اس کی تاریخ کیا ہے، سوال کرتے ہیں نا۔ تو صحابہ نے یہی سوال ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فرمایا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جو جد امجد تمہارے والد گزرے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے کس کی نسل میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایسے ہی فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جو والد گزرے نا یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی۔ یہ کوئی آسان معاملہ تھوڑی تھا، یہ کوئی آسان معاملہ تھوڑی تھا۔ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی یہ ان کی سنت ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے اس کا گوشت کھاؤ گے، اس سے نفع اٹھاؤ گے، ہاں، اور اس کو استعمال کرو گے، یہ فائدہ ہے۔ ہماری نگاہ وہ مادی فائدے پہ ہوتی ہے، مادی فائدہ، گوشت سے یہ بنائیں گے، یہ استعمال کریں گے، یہ پارٹی ہوگی، یہ باربیکیو ہوگا، یہ استعمال کریں گے، وہ تو ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کس طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اصل چیز نیکی ہے، اصل چیز نیکی ہے، یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ جانور کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ 200 بال ہوتے ہیں، 400 بال ہوتے ہیں، ان گنت ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ اتنے لوگ جانور لاتے ہیں نا، کوئی بیٹھ جائے نا ذرا آج میں قربانی کے جانور کے بال گن لیتا ہوں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو لہذا تا حد نکاح نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تا حد نکاح نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو صحابہ نے یہاں بات کو مکمل نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی بعض جانور تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جن کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر اون ہوتی ہے، جیسے یہ دمبا ہے، یہ بھیڑ ہے۔ ہماری تو بکرا اور گائے کا رواج زیادہ ہے نا، عرب کے اندر یہ دمبا، یہ بھیڑ، اس کا رواج جو ہے نا وہ زیادہ تھا۔ اونٹ کا ہے، اس کا کوہان ہے، اس کا بھی اون کی طرح جو ہے نا وہ ڈھیر جمع ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قالوا فصف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ جو جانور کے اوپر بعض جانور ایسے ہیں جن پر اون ہوتی ہے، ان کا کیا حساب و کتاب ہوگا؟ بال کا تو آپ نے بتا دیا، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر اس اون کو الگ کرتے رہو، اس اون کا بھی تو ایک ایک بال الگ الگ ہوتا ہے نا، وہ ہر اون کے بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں رب کیسے نوازتا ہے، عید کے دن کیسے نوازتا ہے۔ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ گرا، مغفرت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جانور کے
کھر، سینگ، اس کی کھال، اس کے وزن کے بقدر نیکیاں مل گئیں۔ پھر جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی مل رہی ہے۔ کتنا نوازتا ہے رب! رب تو نوازنا چاہتا ہے، وہ تو مغفرت چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیا ہم بھی چاہتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے؟ عید یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ عید یہ ایک اوکیشن کا موقع ہی نہیں کہ جی آیا جی ہم نے ایک سیلیبریٹ کیا اور جی گزر گیا۔ یہ تو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور وہ آدمی جو اس فریضہ قربانی سے باوجود اس کے کہ وہ باحیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، اتنی سخت وعید فرمائی۔ جہاں ایک طرف اجر ذکر کیا، ایک طرف نیکیوں کے ڈھیر کا ذکر فرما دیا، دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے اور حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس مال اور دولت ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ولم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قربانی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جی اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، اتنے گوشت کا کیا کرنا ہے، اور اتنا جو ہے جانوروں کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان ہو رہا ہے، تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اوہو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی مسلمانوں کی جو اجتماعی عبادت، جو عید کی نماز کی عبادت ہے نا، عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے وہ آدمی۔ کتنی سخت وعید ہے! ایسا آدمی مسلمانوں کی عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ آدمی جو پورے سال نماز نہیں بھی پڑھتا نا، غلط کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے نہیں بھی پڑھتا، عید کی نماز میں تو تیار ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی عید کی نماز میں تو جانا ہے، عید کی نماز میں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ پورے سال کا بھولا بھٹکا آدمی وہ عید والے دن مسجد ادھر عید گاہ میں پہنچ جاتا ہے کہ جی عید کا موقع ہے، عید پہ تو آؤں گا۔ حضور نے فرمایا ہے تو عید والے دن بھی نہیں آنا، عید والے دن بھی، اور یہ نہیں کہا کہ عید گاہ میں نہیں آنا، عید گاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی عبادت کا دن ہے، تمہیں مسلمانوں کی اس فہرست سے نکالنے کا ہم نے حکم دیا ہے کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا۔ تو عزیز دوستوں، اس معاملے کے اندر شوق اور جذبے کے ساتھ معاملات کرنے، شوق اور جذبے کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے اندر تقوی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو تم جو یہ جانور لاتے ہو نا، اس جانور کو جو تم ذبح کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها، قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں گوشت تھوڑی ملتا ہے، اللہ کو گوشت ملتا ہے، اللہ کو گوشت ملتا ہے، گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، میں کہ اس کا خون بھی ہم تک نہیں پہنچتا، ہمیں اس کا خون بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس کا خون بھی نہیں چاہیے، بلکہ خون وہ تمہارے پاس ادھر رہ جاتا ہے، اور اس خون پر تمہاری مغفرت کے ہم فیصلے کرتے تھے، اور ہماری یہ بھی لوگ خون وہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس پہ چونا ڈال دینا چاہیے، صفائی کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہمیں خون بھی نہیں پہنچتا، ہمیں کیا چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہمیں تم سے تقوی چاہیے۔ 4 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے، 3 لاکھ روپے کی قربانی کر دی، بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، اس کی بڑی خدمت ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے دل و جان سے اس سے محبت کی ہے، بہت اچھی چیز ہے جی، بڑے سنت کے مطابق اس کو ذبح کیا ہے، بہت اچھا ہے، تقوی ملا ہے، تقوی حاصل ہوا ہے، اس میں کمی کوتاہی رہی، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو جانور تم لے کر آ گئے، سارے معاملات میں تم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تقوی حاصل کرنے کے لیے تم نے کوشش نہیں کی، اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کریں۔ سال گزشتہ بھی قربانی کی، یہ قربانی پھر آ گئی، پورا سال گزر گیا، ہمارے اندر اللہ کے احکامات پورا کرنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا؟ یہی تو تقوی ہے، جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ قربانی اللہ کا حکم ہے نا، قربانی اللہ کا حکم ہے نا، نماز کس کا حکم ہے؟ وہی حکم جو نماز کا ہے وہی تو قربانی کا حکم ہے، وہی اللہ ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے، اس نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی میں 4 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اور نماز میں جس میں کچھ نہیں خرچ ہو رہا، انسان اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ اور نماز روزانہ 5 مرتبہ، انسان کہاں کھڑا ہے؟ تو پھر تو انسان اپنے پسند کے عمل پر تیار ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسان کو اللہ معاف کرے جو سمجھ میں نہیں آتی، جس میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، انسان کہتا ہے نہیں یہ نہیں، ہم تو قربانی والے ہیں، ہم تو سال والے ہیں،
تو جیسے قربانی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نماز کا حکم۔ جہاں جہاں جانور پہ چھری رکھی جاتی ہے نا، قصائی کہتا ہے یہاں چلاؤ، ٹھیک ہے، قصائی کہتا ہے یہاں چلاؤ، چلے وہاں تو چل رہی ہے، لیکن دماغ میں یہ بھی ہو یہی چھری میں نے رکھی ہے، اپنی بے نمازی والی زندگی بھی چھری چلا رہا ہوں۔ قصائی کہتا ہے یہاں رکھ کے چلاؤ، کہاں کو میری جو بد اخلاقی والی زندگی ہے میں نے چھری وہاں رکھی ہے، چھری وہاں بھی چل رہی ہے۔ قصائی کہتا ہے چھری یہاں رکھ کے چلاؤ، ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ جو زندگی جس میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے نا، اس زندگی میں چھری چلا رہا ہوں۔ وہ زندگی جو بد اخلاقی پر مشتمل تھی، اس زندگی میں چھری چلا رہا ہوں۔ وہ زندگی قصائی کہتا ہے کہ تم یہاں چھری چلاؤ، کہاں جی یہاں تو چلا رہا ہوں، لیکن ایک چھری میری وہاں بھی چل رہی ہے کہ جس میں نے لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے، میں بد نگاہی کرنے والا ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہوں، حضور کے طریقوں پر دوسروں کے طریقے کو ترجیح دینے والا ہوں، یہ چھری میری وہاں بھی چل رہی ہے۔ یہ نیت اور یہ تہیہ ہو، پھر آپ دیکھیں قربانی کی کیسی روحانیت، اس کی روح کیسے حاصل ہوتی ہے، کیا ہی لذت قربانی کی حاصل ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، قربانی کے وقت میں انسان ہر طرح کے جو ہے وہ چکروں میں لگا رہتا ہے، یوں کر لو اور ایسا کر لو ویسا کر لو۔ یہ جو روایات ذکر کرنے کا مقصد ہے، ایک دن قبل ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دماغ میں یہ مستحضر رہیں، یہ حاضر رہیں کہ یہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے اور وہاں میرے لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں یہ ذبح ہو رہا ہے اور میں نے اپنے تقوی کی نیت کرنی ہے، میں نے تقوی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اور ایک گزارش عرض کرنی ہے، دیکھیے جی قربانی کا جو معاملہ ہے نا، اس معاملے کے اندر اپنے غریب و غرباؤں کو بڑا یاد رکھنا ہے۔ ہر خاندان میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے قربانی نہیں کرتے، ہر محلے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے نا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے اپر لیول پہ رکھا ہوتا ہے، بعض مڈل کلاس ہوتے ہیں، بعض بیچارے بالکل لوئسٹ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں ہم قربانی کر رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہمارا خود کا ایک حصہ ہے جی، بھائی شکر کرو، ایک حصہ تو ہے نا تمہارا، شکر کرو۔ ایسے سینکڑوں گھرانے ہیں کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، قربانی کا مزہ جب ہے کہ جب میں بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور وہ غریب جو میرے پڑوس میں رہتا ہے یا میرا رشتہ دار ہے وہ بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس معاملے کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، اس معاملے کے اندر کوئی کنجوسی نہ ہو۔ ریفریجر صاف ہو رہے ہیں، اس کی گیس چیک کی جا رہی ہے، یہ کولنگ ہو رہی نہیں ہو رہی، او بھائی غریب کے پیٹ کا بھی خیال رکھو۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، جب کسی کے پیٹ میں بھوک پیدا ہوتی ہے، آدمی تڑپتا ہے نا، اس تڑپ کو وہی جانتا ہے جس کا بھوک سے واسطہ پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بڑے اچھوں میں رکھا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا شدت ہوتی ہے، جس پر یہ گزرتا ہے نا یہ مرحلہ، یہ وہی جانتا ہے۔ ہم الحمدللہ سال میں اچھا خاصا گوشت کھاتے ہیں، ہر ہفتے 2-3 مرتبہ ہماری گوشت پکتا ہے، ہم گوشت کھا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انتظار ہوتا ہے اس بقرہ عید کا کہ یہ دن آئیں گے اور مسلمان ہمیں گوشت دیں گے، اور مسلمان کا حال یہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے جی، ہم خود گوشت اپنے پاس رکھیں گے، ہم استعمال کریں گے۔ ایسی قربانی کامل قربانی نہیں ہے، ایسی قربانی کا کامل ثواب نہیں ملتا۔ سگا بھائی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور اپنے گھر کے اندر ماشاءاللہ جانور کے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے بہنوں کو اپنے گھروں میں دعوت دینے کا، دسترخوان وسیع کرے، دسترخوان وسیع کرے، اس میں اپنی بہنوں کو بلائے، اپنے بھائیوں کو جمع کرے کہ جی آؤ ہماری قربانی، ہمارے یہاں کھانا کھائیے گا، ہمارے یہاں کھانا کھائیے گا۔ تو اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور دینے سے برکت ہوتی ہے، تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے اللہ پاک اور دیتے ہیں۔ دیکھو کثرت کی طرف ہمیں نہیں جانا، ہمیں برکت کی طرف جانا ہے، ہمیں برکت کی طرف جانا ہے۔ برکت کیا ہے؟ اتنا سا گوشت ہے، اسی میں اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرما دی کہ وہ ہم سب کو الحمدللہ پورا ہو گیا، ہم سب کو پورا ہو گیا۔ تو اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غریب و غرباؤں کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے ایریا ہیں، ایسے محلے ہیں کہ جن محلوں میں غریب و غربا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں انسان اپنی گاڑی میں چلے جائے، گوشت بھر کے وہاں تقسیم کر کے آ جائے۔ ایک ایک کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرنا کہ تم مستحق ہو یا نہیں ہو، بھائی دے دو یار، ہاتھ پھیلا رہا ہے نا اللہ کے لیے، دے دو۔
اللہ کے لیے تقسیم کرنے نکلیں لوگ تقسیم کرتے تھے، اور آج وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ جی ہمیں خود ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے بہت اسے اچھا رکھا ہے۔ جو آدمی دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتے رہتے ہیں، اور جو آدمی روک کے دیتا ہے نا پھر اللہ پاک اس کا سلسلہ بھی روک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔